بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نورانی قاعدہ پڑھانے کا طریقہ آپ کو بتلا رہے تھے اور حروف مفردات پڑھانے کا طریقہ آپ کو بتلایا تھا۔ وہاں پر ہم نے آپ کو 10 ضابطے بتلائے تھے جن کی بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ حروف مفردات کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھانا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر میں انشاءاللہ العزیز آپ کو حروف مرکبات پڑھانے کا طریقہ بتلائیں گے اور حروف مرکبات کو پڑھانے کے لیے 11 ضابطے ہم نے بتلائے ہیں۔ ان 11 ضابطوں کی بنیاد پر اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز بچوں کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی، قرآن پاک پڑھتے وقت وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ بالکل آرام سکون سے سبق بھی یاد ہوگا اور منزل وغیرہ بھی خود بخود آپ کو سنائیں گے۔ آپ کو محنت صرف نورانی قاعدہ پر کرنی پڑے گی، قرآن مجید پڑھاتے وقت آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، بچے خود بخود آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ اگر اس ترتیب سے پڑھاتے ہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور آپ کی جتنی دوست آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ حروف مرکبات کو آپ نے کس انداز میں پڑھانا ہے۔ 11 ضابطے ہیں تو انشاءاللہ پہلے 2-3 ضابطے تو میرے خیال میں یہ اکثر کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن آگے کے جو ضابطے ہیں وہ ضروری ضابطے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ ضرور سنیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ضابطہ نمبر 1، ٹھیک ہے، سب سے پہلے بچے کو بتائیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ جب تک بچے کو مرکب کا پتہ نہیں ہوگا کہ مرکب کسے کہتے ہیں تو یہ سبق پڑھانا، یہ تختی پڑھانا آپ کے لیے مشکل رہے گا۔ جب بچے کے ذہن کے اندر ہوگا حروف مفردات یہ ہوتے ہیں اور مفردات مل کر ایک مرکب بنتا ہے تو بچہ خود بخود اس کو پتہ چل جائے گا۔ جب حروف مفردات کو آپ نے اس انداز میں پڑھانے کی کوشش کی جو ہم نے بتلایا، اب حروف مرکبات بھی اگر اسی ترتیب سے پڑھاتے ہیں، ان کو پہلے حروف مفردات پر گائیڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ حروف مرکبات پر بھی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بچے خود بخود آپ کو سنائیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلا ضابطہ، سب سے پہلے بچوں کو بتائیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بچوں کو یہ علم ہو جائے پھر نمبر 2، مرکب حروف کو مفرد کی طرح الگ الگ پڑھائیں، یعنی اس طرح پڑھائیں۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس نورانی قاعدہ کا کچھ سطریں موجود ہیں، آپ اس طرح پڑھائیں: الف لام الف لام الف با الف لام الف کاف الف، اس طرح الگ الگ کر کے پڑھائیں جس طرح حروف مفردات کو الگ الگ کر کے پڑھانے کا طریقہ ہم نے بتلایا تھا، تو یہاں پر بھی آپ نے ان کو الگ الگ کر کے پڑھانا ہے تو انشاءاللہ العزیز بچوں کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، تیسرے نمبر پر اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، مجہول پڑھانے سے بالکل احتراز کریں، بالکل اجتناب کریں۔ مثال کے طور پر معروف اور مجہول کیسے پڑھایا جاتا ہے میں وہ بھی آپ کو بتلا دوں۔ معروف عربی لہجے میں پڑھیں جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، پھر بھی سنا دیتا ہوں: الف لام الف لام الف با الف لام الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا، اس طرح پڑھائیں، اس طرح نہ پڑھیں الف لام الف لام الف با الف لام الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا، اس طرح نہ پڑھائیں، یہ مجہول ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اس طرح پڑھانے سے اجتناب کریں، احتراز کریں۔ اگر اس ترتیب سے پڑھاتے ہیں، عربی لہجے کے اندر معروف پڑھاتے ہیں تو قرآن مجید کے تلفظ بھی بچوں کے نورانی قاعدہ ہی سے ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں پر آپ کو دوبارہ دگنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ نمبر 4، جب 2 یا 2 سے زیادہ حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بچوں کو آپ یہ سمجھائیں، ٹھیک ہے، بچوں کو آپ سمجھائیں تو جیسے کاف با، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کاف با، ٹھیک ہے، لام ہا، یہ نظر آ رہا ہوگا وغیرہ۔ اگر الگ سے لکھتے تو یوں لکھے جاتے:
کاف با، ٹھیک ہے، لام ہا الگ سے لکھتے تو یوں لکھے جاتے. اب یہاں پر دیکھیں کاف با کے اندر کاف کا دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے، یہ صرف سر لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، صرف سر لکھ دیا گیا ہے. لام ہا یہاں پر لام کا دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے، صرف کیا لکھا گیا ہے، صرف لام کا سر لکھ دیا گیا ہے، دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے. اگر الگ الگ لکھتے تو یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، نیچے اس طرح لکھتے. ملا کر لکھنے کی صورت کے اندر دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے، صرف سر لکھ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. بچوں کو اگر آپ اس طرح پڑھائیں گے، اس طرح بتلائیں گے تو انشاءاللہ حروف مرکبات جب پڑھ لیں گے اگلی تختی پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گی. اس ترتیب سے اگر پڑھاتے جائیں تو ایک ایک تختی پر محنت کراتے، جو آگے کی تختی آئے گی اس پر آپ کو محنت نہیں کرانی پڑے گی. محنت کرانی بھی پڑے گی تو کم کرانی پڑے گی، اتنی زیادہ نہیں کرانی پڑے گی. ویسے تو سارا دن اگر بچوں کو رٹوایا جائے تو اس کے لیے آپ کے لیے بھی مشکل ہوگی، بچوں کے لیے بھی مشکل ہوگی. اگر اس ترتیب سے پڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز بچہ آرام سکون سے آگے، اس کے بچے کے لیے بھی سہولت ہوتی جائے گی، آپ کے لیے بھی سہولت ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے. نمبر 5، بچوں کو یہ بھی بتلائیں جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کے نقطوں وغیرہ سے بچوں کو پہچان کروائیں. جیسے با الف اور نون الف، تا الف، یا الف، سا الف، جیم الف، خا الف وغیرہ، ٹھیک ہے. اب بچوں کو بتلائیں کہ بالکل لکھنے کے اندر با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف ایک جیسے ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے. با کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، اس کو اگر ختم کر دیا جائے اوپر لگا دیا جائے تو کیا بن جائے گا، نون الف بن جائے گا. اگر نون کے ساتھ ایک اور نون کا ایک نقطہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور نقطہ ملا دیا جائے تو کیا بن جائے گا، تا الف بن جائے گا، ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے بتلایا تھا کہ حروف حروف مفردات کے اندر آپ نے نقطوں وغیرہ کی پہچان کروانی ہے، تو اسی طرح حروف مرکبات کے اندر بھی اگر آپ اس ترتیب سے چلیں، نقطوں وغیرہ کی پہچان کروائیں تو آگے کے سبق بچوں کے لیے آسان ہو جائیں گے اور آپ کے لیے بھی مشکل نہیں بنے گی، ٹھیک ہے. یہ بالکل آسان ہے. نمبر 6، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بچہ ہر حرف کا نام مکمل طور پر ادا کرے. مثلا صاد لام کو صاد لام پڑھے، ٹھیک ہے، نہ کہ صا لام. اب صا لام پڑھے گا تو آخر سے صاد کی دال ہی حذف ہو جائے گی. تو اس طرح بچے کو پڑھنے سے بالکل اجتناب کروائیں، بلکہ پورے حروف ادا کروائیں. صاد لام، صاد لام، ٹھیک ہے. اب آخر کے اندر دال کو حذف نہ ہونے پائے، دال حذف نہ ہونے پائے، اس طرح بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. نمبر 7، 7واں ضابطہ یہ ہے کہ جن حروف کی شکل ملا کر لکھنے کی صورت میں بدل جاتی ہے، اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ان کی پہچان سروں کی مدد سے کروائیں. جیسے با کاف تا، تا کاف سا، نون صاد را، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں بھی بتلا دوں، دکھلا دوں، یہ ہے نا الف لام الف، ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھیں آپ کو چھوٹے چھوٹے حروف نظر آ رہے ہوں گے، مفردات نیچے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. بچے کو بتلائیں اگر یہ حروف الگ سے لکھے جاتے تو یوں لکھے جاتے. اب مرکب ہونے کی صورت کے اندر ان کا دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے، صرف سر لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح یہ با کاف تا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تا کاف سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کے با کا سرا لکھ دیا گیا ہے، اسی طرح کاف کا سر لکھ دیا گیا ہے، آگے تا پوری لکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ آخری حروف ہے، نیچے پورے حروف مفردات لکھے ہوئے ہیں. تو ان کو بتلائیں کہ یہ حروف مفردات تھے، ان کو جب مرکب بنایا تو ان کے دھڑ کو چھوڑ دیا گیا اور ان کے سر کو لکھ دیا گیا، اس وجہ سے یہ اس ترتیب سے لکھے گئے. تو اس ترتیب سے اگر پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے کی تختی انشاءاللہ العزیز بالکل آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے. نمبر 8، پر اور باریک پڑھے جانے والے حروف میں فرق واضح کروائیں. جیسے خلق میں پہلا حرف خا یہ پر ہے، دوسرا حرف لام باریک ہے، تیسرا حرف قاف یہ پر ہے. اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے حروف پر پڑھے جاتے ہیں، کون سے باریک پڑھے جاتے ہیں، انشاءاللہ العزیز نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد ہم آگے انشاءاللہ پر باریک اس پر مد و غنہ وغیرہ کے قواعد و ضوابط بتلائیں گے. اس وقت انشاءاللہ آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بنا لینا، ٹھیک ہے.
پر اور حروف جو حروف پڑھے جاتے ہیں، پر اور باریک حروف جو پڑھے جاتے ہیں، ان پر ہم کچھ قواعد و ضوابط بھی انشاءاللہ بتلائیں گے۔ نمبر 9، آخر کے اندر آپ نے امتحان کی ترکیب بنانی ہے۔ امتحان کی ترکیب کس طرح بنائیں گے؟ دی گئی ہدایات کے مطابق سبق پڑھاتے ہوئے امتحان کی ترکیب کچھ یوں بنائیں کہ بچے سے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں سنیں۔ اس طرح بار بار ترتیب بدل کر پوچھنے سے بچے حروف کی پہچان سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے۔ جب بچوں کو حروف مرکبات کی پہچان ہو جائے گی، آگے کی جو تختیاں آئیں گی وہ بالکل ان کے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ حروف مرکبات ان کو آ گئے۔ اب حرکات کی تختی ہے، تو جب سے یہ حرکات کی تختی کو پڑھانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتلائیں گے۔ جب ان کا آگے اجرا ہوگا، جب ان کی مشق ہوگی، تو بچے آپ کو آسانی سے سنا دیں گے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، محنت زیادہ بھی نہیں کرنی پڑے گی، بالکل آرام سکون سے بچے آپ کو سنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مثال کے طور پر یہ ہے نا الف، ٹھیک ہے، پہلے یوں پڑھیں الف لام الف لام الف، اس طرح، پھر یہ نیچے سے مثال دے رہا ہوں تا ہا سا جیم سا سین، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں، پھر اس طرح پڑھیں الف لام الف کاف با، تو اس طرح پڑھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا 9۔ نمبر 10، اگر اس سبق میں بھی کوئی کمی کمزوری دیکھیں تو اسے لازمی دور فرمائیں۔ کوئی بھی کمی کوتاہی آپ کو نظر آئے تو اس کو لازمی دور کریں۔ نمبر 11، جب تک بچے ان مرکبات کی تختی سے خوب واقف نہ ہو جائیں، آگے کی تختی شروع بالکل بھی نہ کروائیں۔ اگر آگے کی تختی آپ نے شروع کروا دی تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس تختی پر بھی، لیکن جب اگر حروف مفردات پر آپ محنت کروا چکے، حروف مرکبات پر آپ محنت کرا چکے، اب حرکات اور تنوین کی تختی پر بھی آپ محنت کروائیں گے، تو آگے جو مشق کی تختیاں آئیں گی ان پر آپ کو محنت کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف مفردات کی پہچان بھی بچے کو ہو گئی، حروف مرکبات کی پہچان بھی بچے کو ہو گئی، اور اسی طرح حرکات تنوین کی پہچان بھی بچے کو ہو گئی۔ جب ان چیزوں کی پہچان ہوگی، اب آگے ان کی مشق ہے تو بچہ خود بخود آپ کو سنا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو امید کی جاتی ہے آپ کو یہ سبق پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں، اچھا کمنٹ کریں، اور اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔